بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 دسمبر 2023 روز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر کی ٹھنڈی خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہ سلمان مرکز یمن میں وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی سینٹر قائم کرے گا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے یمنی کمشنری حجہ کے حیران ڈسٹرکٹ میں وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک این جی او کے ساتھ مشترکہ تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق معاہدے کے تحت حیران ڈسٹرکٹ میں وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی سینٹر قائم کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں 2030 تک 10 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ سعودی عرب کے وزیر ٹورزم احمد الخطیب نے کہا، ریاض میں ایکسپو 2030 کی میزبانی کے دوران سعودی عرب روزگار کے 2.5 لاکھ مواقع فراہم کرے گا۔ خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق لیبر مارکیٹ کی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایکسپو 2030 کے موقع پر 1000 ہوٹل کمرے مہیا کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب 2019 میں سیاحت کی قومی حکمت عملی متعارف کروا چکا ہے۔ اس کے تحت سیاحت سے قومی پیداوار میں 3 سے 10% تک اضافہ ہوگا۔ 2030 تک 10 لاکھ اضافی اسامیاں پیدا کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا 2030 تک عالمی آبادی 8.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ بیشتر خدمات کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے، ان میں لیبر مارکیٹ شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، سیاحت کا شعبہ بین الاقوامی لیبر مارکیٹ کا 10% ہے۔ اس مارکیٹ سے 2019 میں 330 ملین لوگوں کو روزگار مل رہا تھا۔ کورونا وبا کے دوران ہوٹلوں اور فضائی کمپنیوں پر سب سے زیادہ برا اثر پڑا۔ اس شعبے کے 60 ملین لوگ وہ روزگار سے محروم ہو گئے۔ اب اقوام متحدہ کے ماتحت عالمی ادارے سیاحت اور سیاحتی کونسل کے مطابق کورونا سے پہلے کا دور واپس آ گیا ہے، جو اچھی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا، سیاحت کا عالمی شعبہ لیبر مارکیٹ کے 10% لوگوں کو ملازمت دے رہا ہے۔ مستقبل میں اس کے بڑھنے کے امکانات روشن ہیں۔ ابشر کے ذریعے کوئی کام آن لائن نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ اگر ان کے کوئی کام ابشر کے ذریعے آن لائن نہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں آفس جانے کی بجائے تواصل سروس سے استفادہ کریں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ امیدوار تواصل سروس سے ابشر کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر جا کر سروسز کے آپشن کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد خاص طور پر پاسپورٹ جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کی جائے، پھر تواصل سروس کو سلیکٹ کریں، اس پر اپنی اپلیکیشن اپلوڈ کریں جس میں متعلقہ شعبے اور ضرورت کا تعین کیا جائے اور مطلوبہ ڈاکومنٹس اٹیچ کیا جائے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں امیدوار کو محکمہ پاسپورٹ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ریاض میں نئے امریکی سفارت خانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تقریب میں امریکہ اور سعودی عرب کے کئی عہدیدار شریک ہوئے۔ ریاض کے ڈپلومیٹک زون میں امریکی سفارت خانے کی نئی عمارت 27.5 ایکڑ کے رقبے پر قائم ہوگی۔ سفارت خانے کا ڈیزائن سعودی عرب کے روایتی طرز تعمیر اور جدید انداز پر مشتمل ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخلیجی نے کہا، ریاض میں امریکہ کا نیا سفارت خانہ دنیا بھر میں امریکہ کے بڑے سفارت خانوں میں سے ایک ہوگا۔ العربیہ چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، امریکہ سعودی عرب کا دوست ملک ہے، دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت ہے، بیشتر مسائل پر فریقین کا نقطہ نظر یکساں ہے۔ دمام کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے گودام اس میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ جب ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بتایا کہ دمام کے گودام میں لگنے والی آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے محکمہ شہری دفاع نے کہا تھا، جدہ کے علاقے بوادی میں بھی ایک اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پاتے ہوئے محصور 3 لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ ریاض میں تھائی لینڈ کا میگا افیئر شروع ہو گیا۔ دارالحکومت ریاض اس میں تھائی لینڈ کا میگا فیئر اس کا افتتاح ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 16 دسمبر تک جاری رہنے والا فیئر دی ارینا ریاض میں منعقد ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا، سعودی عرب میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ اہم اور بہت بڑا فیئر ہے۔ انتظامیہ نے کہا، تھائی لینڈ میگا فیئر میں کئی سیکشنز ہوں گے، جن میں تھائی وہ غذائیہ، مشروبات، سیاحت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن، آٹو اسپیئر پارٹ اور دیگر شامل ہیں۔ انتظامیہ نے کہا، فیئر میں 200 سے زیادہ تھائی کمپنیاں اور 1000 سے زیادہ پروڈکٹس شامل ہوں گی۔ نجی ادارے مدد پورٹل کے ذریعے ملازمین کی تنخواہ بروقت بینکوں میں جمع کروانے کے پابند ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مطابق تمام پرائیویٹ ادارے مدد پورٹل کے ذریعے ملازمین کی تنخواہ بروقت بینکوں میں جمع کرانے والے نظام کی پابندی کریں۔ وزارت افرادی قوت نے ان پرائیویٹ اداروں کو جنہوں نے ملازمین کی تنخواہیں مقررہ وقت پر بینک میں جمع کرانے کے نظام کی پابندی نہیں کی، انہیں خبردار کیا اور انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے اس پروگرام کو تحفظ اجور کا نام دیا ہے۔ اس کے معنی مہنتان
لانے کے ہوتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت اور منظم طریقے سے ادائیگی کے لیے تحفظ اجور نظام متعارف کروایا ہے۔ اس کے تحت کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازم کی تنخواہ مقررہ وقت پر اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ سعودی عرب نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سعودی عرب میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، تبوک کی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش اور پہاڑوں پر برف باری نے موسم کو مزید سرد کر دیا۔ سعودی عرب کے شمال مغربی شہر تبوک کی پہاڑی چوٹیوں پر برف باری سے چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ فوٹوگرافر فہد المسعودی جو ہے وہ تبوک کی چوٹیوں پر پڑنے والی برف باری سے بننے والے شاندار مناظر کی عکس بندی کر رہے ہیں۔ العربیہ عربیہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نظارہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہے۔ برف باری کو دیکھتے ہی شہری پہاڑی علاقوں کی طرف امڑ آئے۔ لوگوں کو موسم سے لطف اندوز ہوتے اور برف باری کے دوران جو ہے وہ فوٹوگرافی کرتے دیکھا گیا۔ سعودی عرب کے قومی موسمیات مرکز نے تبوک، مدینہ اور مکہ کے علاقوں ساحلی حصوں میں تیز ہواؤں اور ژالہ باری کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی توقع ظاہر کی تھی۔ سردیوں میں پسندیدہ گرم کپڑوں میں کشمیری چینی ملبوسات سر فہرست۔ سعودی عرب میں سردیوں کا سیزن آتے ہی گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے شہری بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے آنے والے مرد خواتین کا رش اور بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسری طرف کاروباری طبقے کی مصروفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی گرم لحاف خرید کر لاتا ہے تو کوئی جیکٹ تو کوئی گرم کپڑے خریدتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں زیادہ فروخت ہونے والے ملبوسات میں کشمیر کے اونی کپڑے، چینی لیدر کی جیکٹیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ مکہ معظمہ میں موسم سرما کے کپڑے بیچنے والے یوسف بخش نے بتایا کہ اس کے فیلڈ ٹور کے دوران کہ موسم سرما کے کپڑوں کی فروخت کے بازاروں میں ہر سال خاص طور پر بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آتی ہے۔ گھریلو عملے کا آن لائن نقل کفالہ، محکمہ پاسپورٹ نے طریقہ کار جاری کر دیا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گھریلو عملے کے آن لائن نقل کفالہ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا جن شہریوں نے ابشر پلیٹ فارم پر اندراج کرایا ہے ان کا ابشر مؤثر ہے تو وہ گھریلو عملے کا نقل کفالہ آن لائن کر سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق گھریلو عملے کے نقل کفالے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ کفیل ابشر پلیٹ فارم پر جا کر اپنے گھریلو کارکن کے نقل کفالہ کے لیے اجازت دے۔ گھریلو کارکن اور نئے کفیل کی منظوری بھی نقل کفالہ کے لیے ضروری ہوگی۔ ابشر پلیٹ فارم پر 7 دن کے اندر گھریلو کارکن اور نئے کفیل کو اپنی منظوری ریکارڈ کرانا ہوگی۔ نقل کفالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ نئے کفیل اور گھریلو کارکن کے خلاف کوئی ٹریفک خلاف ورزی نہ ہو اور اس کے خلاف کوئی حروب کی رپورٹ نہ ہو۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق گھریلو کارکن کا نقل کفالہ صرف 4 بار ہو سکتا ہے۔ نقل کفالہ کے وقت ضروری ہے کہ گھریلو کارکن کے اقامے کی میعاد میں 15 دن یا اس سے زیادہ دن باقی ہوں۔ اس کے علاوہ نقل کفالہ کی جو فیس ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگی۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا۔ وریاض کے علاقے میں کنگ عبدالعزیز رائل ریزرو میں بغیر اجازت جو ہے وہ کیمپ لگایا تھا۔ فورسز نے وضاحت کی ہے کہ جنگلات اور قومی پارکوں میں بغیر لائسنس کے کیمپ لگانے کی سزا 3000 ریال تک جرمانہ ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 13 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 208.89 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، جو اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 238.73 ریال ریکارڈ کی گئی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 218.68 ریال اور 18 کیرٹ 179.05 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج 14 دسمبر بروز جمعرات کو سعودی ریال کے ایکسچینج ریٹ کے بارے میں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 75 روپے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 96 پیسے، تحویل راجی 74 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 5 پیسے، منی گرام 74 روپے 95 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 92 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 85 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 82 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 90 پیسے، منی گرام 21 روپے 73 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 78 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔